بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم، اور سپریم کورٹ سے ایک اہم خبر آ رہی ہے۔ جسٹس منیب اختر نے ایک خط اور لکھا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو، اور آج کی جو سماعت ہوئی ہے یہ اس کے متعلق ہے، لیکن بہت اہم ایک قانونی نقطہ انہوں نے اٹھایا۔ اس سے پہلے آج جو سماعت ہوئی اس میں چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم ریکویسٹ کریں گے دوبارہ منیب اختر صاحب سے کہ وہ آ جائیں، بینچ میں بیٹھ جائیں، اور رجسٹرار کو یہ کہا کہ وہ ان سے رابطہ کرے۔ ایک جوڈیشل آرڈر بھی آج قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جو جج بیٹھے انہوں نے، اسی بینچ کے 4 ججز نے یہ فیصلہ کیا، اور باقاعدہ طور پر ایک جوڈیشل آرڈر جاری کیا گیا، لکھا گیا، اور وہ اس کی کاپی منیب اختر صاحب کو بھیجی گئی۔ تو منیب اختر صاحب نے اس پر جو جواب دیا ہے بہت انٹرسٹنگ انہوں نے جواب دیا ہے، اور ایسا ایک قانونی نقطہ اٹھایا کہ جس سے لگتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ بظاہر اس کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ ویسے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کوئی اگر فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے کسی چیز کو اہمیت نہیں دینی تو جو بھی ہو وہ اس پر کوئی کامنٹ اپنا اس طرح کا نہیں کرتے، اور بس جو انہوں نے کرنا ہے وہ کر دیتے ہیں۔ منیب اختر صاحب نے یہ لکھا ہے اپنے خط میں کہ آج 3 بجے رجسٹرار آفس کی جانب سے مجھے ایک آرڈر میرے سامنے رکھا گیا، جو 4 ممبر تھے بینچ کے سربراہی، جن کی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کر رہے تھے، جس میں یہ کہا گیا کہ رجسٹرار صاحب یہ جو کاپی ہے یہ دے دی جائے جا کے منیب اختر صاحب کو، اور ان سے ریکویسٹ کی جائے کہ وہ کل بینچ میں تشریف لائیں، اور اگر وہ نہیں آئیں گے تو پھر کمیٹی جو ہے وہ کسی اور جج کا ان کی جگہ تعین کرے گی۔ تو ان سے لیکن درخواست ہے کہ وہ آئیں، اور یہ جو 4 ممبر جو بینچ ہے اب اس کے آرڈرز کے ساتھ یہ انہیں لیٹر دیا گیا، یہ جوڈیشل آرڈر جو وہ رجسٹرار صاحب نے کہا وہ دیا گیا۔ تو منیب اختر صاحب نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ایک 5 ممبر بینچ تھا جس کا میں ممبر تھا، تو 5 ممبر بینچ اگر ایک ممبر نہیں آیا تو وہ کون سے پروسیجر کے تحت آٹومیٹیکلی 4 ممبر بینچ بن گیا؟ کس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ 4 ممبر بینچ جو ہے وہ ہوگا؟ اور پھر جو آرڈر مجھے آیا اس پہ 4 آدمیوں کے دستخط کیے ہوئے تھے، 5واں جو جج کی جگہ تھی سائن کرنے والی وہ خالی تھی۔ تو یہ میرے اس موقف کو مزید تقویت دیتی ہے کہ یہ جو آج سماعت ہونی تھی یہ 5 ممبر بینچ نے اس کی سماعت کرنا تھی، تو 4 ممبر جو ہیں وہ کس طریقے سے اس کی سماعت کر سکتے ہیں، اور کون سا قانون ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے یا جس کے تحت یہ 4 ممبر کنورٹ کیا گیا بینچ کو۔ انہوں نے کہا کہ جو لاء میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، جو ہماری جو ٹریڈیشن ہے سپریم کورٹ کی اس میں اس کی گنجائش نہیں، اور یہ جو کاغذ مجھے دیا گیا اسلام آباد یہ رجسٹرار کی طرف سے، میں اس کو کوئی جوڈیشل آرڈر نہیں سمجھتا، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ کوئی جوڈیشل آرڈر نہیں ہے۔ اور میری پوزیشن وہی ہے جو اس سے پہلے تھی کہ میں یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے جس نے یہ 5 ممبر بینچ بنایا، اس میں جو سینئر ممبر اس سے پہلے منصور علی شاہ صاحب نے جو پیونے جج ہیں انہوں نے جو سوالات اٹھائے تھے ان کے جو جوابات وہ آنا بہت ضروری ہیں۔ تو جو کیا ہے، اگر ہم اس منیب صاحب کے لیٹر کو دیکھیں تو جو کچھ آج 4 ممبر بینچ نے کیا ہے وہ سماعت نہیں ہوئی۔ لیگلی منیب اختر صاحب کہتے ہیں کہ صرف 5 ممبر بینچ ہی اس کو سن سکتا تھا، اور اگر میں نہیں آیا تو پھر اس کی سماعت نہیں ہو سکتی تھی، لیکن یہ سماعت کر کے 4 بندوں نے اس کی سماعت کی، تو یہ کون سے قانون کے تحت انہوں نے کی ہے؟ اچھا، اب اس لیٹر کے بعد ایک اور خبر آ رہی ہے سپریم کورٹ سے، اور وہ خبر یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس صبح 9 بجے طلب کر لیا۔ اب اس میں 3 ممبر ہیں، ایک تو قاضی صاحب خود ہیں، دوسرے سید منصور علی شاہ صاحب ہیں، اور تیسرے جو ہیں وہ امین الدین خان ہیں۔ تو منصور علی شاہ صاحب پہلے لیٹر لکھ چکے ہیں، وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جب تک جو آرڈیننس ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، جب تک اس کی لیگل حیثیت کا تعین نہ کر لیا جائے
اور اس کے حوالے سے انہوں نے سجیسٹ کیا تھا کہ فل کورٹ اس کو دیکھے، کیونکہ اس سے پہلے جو کچھ ہوا تھا وہ فل کورٹ نے کیا تھا، اور بیسیکلی جو ماسٹر آف روسٹر ہے اس نئے ایکٹ کے تحت پھر دوبارہ چیف جج کے پاس، چیف جسٹس کے پاس وہ ساری پاور چلی گئی ہے، کیونکہ موجودہ جو نیا آرڈیننس ہے اس کے تحت ایک تو چیف جسٹس ممبر ہوگا، سینئر ممبر دوسرا اس کا ممبر ہوگا سینئر جج جو ہے، اور تیسرا جو ممبر ہے وہ چیف جسٹس صاحب اپنی مرضی سے لگائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اختیار جو ہے سارے کا سارا یہ چیف جسٹس صاحب کے پاس آ گیا۔ تو وہ پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ اس کا فل کورٹ میں فیصلہ ہونا چاہیے، فل کورٹ ہیئرنگ ہونی چاہیے اس کے لیے۔ تو اب اس سے پہلے جو یہ اجلاس ہوا، کیونکہ 3 ممبر میں سے منصور علی شاہ صاحب نہیں آئے تھے، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور امین الدین صاحب نے یہ بینچ بنا لیا تھا، اور اس کی آج انہوں نے جو بھی کارروائی ہوئی جس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس پر جو منیب اختر صاحب کا پہلا لیٹر تھا اس میں انہوں نے یہی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ یہ 3 ممبر جو کمیٹی ہے وہ طے کرتی ہے بینچز کو اور ان کے اندر کون کون سے جج ہونے چاہیے، لیکن یہ تو 2 ممبر نے اجلاس کیا ہے، تیسرا ممبر اس میں تھا ہی نہیں، تو اس لیے یہ اجلاس اللیگل ہے، یہ اجلاس غیر قانونی ہے، آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو سوال اٹھائے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے، پیونی جج نے، ان کے جوابات قاضی صاحب نے نہیں دیے، اور ساری جو گفتگو کی وہ اپنی تعریف میں کی، اپنے کارنامے گردانتے رہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، لیکن جو آئینی اور قانونی نکات منصور علی شاہ صاحب نے اٹھائے تھے اس کا جواب نہیں دیا۔ تو اس لیے اب کل بھی جو اجلاس ہوگا وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ 2 ممبر بیٹھیں گے، امین الدین صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ، کیونکہ سید منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ پہلے ہی اس سے ریکیوز کر چکے ہیں اور وہ نہیں آئیں گے، تو ایک تیسرا جج ایڈ کیا جائے گا، یعنی یہ 2 ممبر جو ہیں، یہ بینچ جو بنا ہوا ہے اس میں یہ 5واں ممبر ایڈ کر کے، تو جو خبریں آ رہی ہیں حکومتی جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب والا بینچ کل ہی 63A کے بارے میں فیصلہ کر دے، اور یہ فیصلہ آ جائے گا کہ جو فلور کراس کرنے والے MNAs ہیں ان کے ووٹ کاؤنٹ کیے جائیں گے، اور کل ہی یہ مختصر سی سماعت ہوگی، اور یہ تہیہ کر چکے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنی ایکسٹینشن کے لیے کہ اب کوئی قانون، کوئی چیز، کوئی ان کو پرواہ نہیں ہے، اور وہ ایک زبردست طریقے سے یہ حاصل کرنے جا رہے ہیں اکثریت۔ تو لگ یہ رہا ہے، خبریں یہ آ رہی ہیں کہ کل ہی پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ جو ہے اس کے تحت جو اختیارات انہوں نے لیے ہیں اس کا سمر اس صورت میں نون لیگ کو دیا جائے گا کہ اگر کوئی بھی ممبر کسی دوسری جماعت کا ان کو ووٹ دے تو اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا۔ کل تک اجازت، اللہ نے